میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس دنیا کو بالکل معمولی چیز رکھا ہے، حقیر رکھا ہے، اور آخرت کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس دنیا کی حقارت اور اس کے حقیر ہونے کے حوالے سے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو آج میں انشاءاللہ حقارت دنیا، یعنی دنیا کس قدر حقیر اور معمولی چیز ہے آخرت کے مقابلے میں، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگو اپنے رب کی طرف سے بخشش کی طرف سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، وجنت، اور اس جنت کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو، عرضها کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، اور اعدت للذین آمنوا، یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن یہ ساری دنیا بالکل معمولی چیز لگے گی۔ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، قیامت کے دن جس دن یہ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، ان کو ایسے لگے گا كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، کہ یہ دن کی ایک گھڑی دنیا میں رہے تھے، دن کی ایک گھڑی، تھوڑی دیر یہ دنیا میں رہے تھے، یتعارفون بینہم، بس آپس میں ایک دوسرے سے تعارف ہوا تھا اور بس، یعنی پوری دنیا ان کو قیامت کے دن ایسے لگے گی جیسے ایک گھڑی، دن کی ایک گھڑی ہو اور آپس میں تعارف ہوا تھا اور بس۔ اور ہم اپنے آپ میں کتنا دنیا کو اہمیت دیتے ہیں اور کتنا کچھ سمجھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے حقیقت بیان فرما دی کہ یہ لوگ قیامت کے دن انہیں ایسے لگے گا کہ دنیا ایسے تھی جیسے آپس میں کچھ دیر کے لیے تعارف ہوا تھا اور بس، بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ فرمایا مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَٰذِهِ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ، فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص، فرمایا اپنی انگلی کو ڈبوئے فی الیم، ایک سمندر میں، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، پھر وہ دیکھے کہ اس انگلی پہ کتنا پانی لگا ہے۔ اب دو باتیں ہیں سمجھنے کی، یعنی دو چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے اس سے کیا مراد۔
ایک تو یہ ہے کہ جو پانی انگلی پہ لگا ہے وہ انتہائی تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے، جبکہ سمندر ویسے کا ویسے رہتا ہے۔ تو یہ ہے دنیا اور آخرت کی مثال، یعنی دنیا ایسے ہے جیسے انگلی پہ لگے پانی کی جتنی دیر وہ رہتا ہے، یہ دنیا ہے معمولی وقت کے لیے، اور باقی سمندر جو ہے یہ آخرت ہے، یعنی وہ بڑی اور لمبی زندگی۔ اور اس کا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ تم دیکھو تمہاری انگلی پہ جو پانی لگا ہے اس پانی سے جو سمندر بھرا ہوا ہے اس سمندر سے کیا نسبت ہے؟ یعنی یہ دنیا ہے بالکل معمولی، جو انگلی پہ لگا پانی سمندر کے برابر میں، سمندر کے مقابلے میں دیکھا جائے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو یہ مثال دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں ہم پر واضح کیا ہے۔ دراصل اس کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ ہم شاید دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ دنیا ہی دنیا ہے، جو یہاں مزے ہیں بس یہی ہمیشہ کے مزے ہیں، اور یہی اصل ہے، اور آخرت کس نے دیکھی ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ جبکہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں یہ باور کرانا چاہتا ہے، ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ فرمایا موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا۔ آپ اندازہ لگائیں جنت میں ایک کوڑے کی جگہ، کوڑا کتنا ایک ہوتا ہے، ایک کوڑے کی جگہ جنت میں ہو، وہ پوری دنیا وما فیہا اور جو کچھ اس کے اندر ہے ان سب کچھ سے بہتر۔ ایک جنت میں ایک کوڑے کی جگہ، آخرت میں جو جنت ملے گی اس میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا میں کیا کچھ ہے، ہم اندازہ لگائیں، دنیا صرف پاکستان کا نام نہیں ہے، دنیا تو ساری دنیا ہے، چاہے کوئی بھی اس میں چیز ہے، سونا ہے، کاریں ہیں، چاندی ہے، کچھ بھی ہے، ہیرے ہیں اور بڑی بڑی قیمتی دھاتیں ہیں، یہ سب کچھ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ جو ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا کوئی چیز ہے ہی نہیں اللہ کے نزدیک۔ فرمایا وَلَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ، ایک صبح اللہ کی راہ میں نکلنا یا ایک شام اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا، خیرا من الدنیا وما فیہا، جو اس کا اجر ہے وہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب سے بہتر۔ یعنی دنیا کو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بہت گھٹیا اور کمتر اور معمولی چیز فرمایا ہے، ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے، یہ بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہے، جیسے وہ لگا پانی، انگلی پہ لگا پانی فوراً ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی دنیا بھی بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، لوگو جان لو کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو کھیل تماشا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے لہذا دنیا میں خوب کھیل تماشے کرو، نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح کھیل تماشے عارضی
ہوتے ہیں، ایک وقت معمولی وقت کے لیے ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ دنیا بھی عارضی ہے۔ فرمایا یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، وزینت اور زینت ہے، وتفاخر بینکم آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا ہے کہ میں تجھ سے بہتر مال میں، اولاد میں۔ اور فرمایا وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں ایک دوسرے پہ برتری جتانا ہے۔ اور فرمایا اس کی مثال تو ایسے ہے کمثل غیث، جیسے بارش آئے، اعجب الکفار نباتہ، اور یہ بارش آئے جو کسانوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، نباتات اب اگے گی، بڑھے گی، اور پھر وہ نباتات شوبن پر آ جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ زرد ہوئی پڑی ہے، وہی نباتات جو سرسبز و شاداب تھی زرد ہوئی پڑی ہے، ثم یکون حطاما، اور پھر وہ بھوس بن جاتی ہے۔ یہ ہے دنیا، یہ اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ لگتا تھا بارش آئی ہے، سرسبز و شاداب نباتات وہ جوبن پر آئی، لیکن پھر کیا ہوا کہ خشک ہو گئی اور بھوس بن گئی۔ فرمایا جو لوگ اس دنیا میں دل لگا کر اللہ کو، آخرت کو بھول جاتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، آخرت میں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اور جو دنیا میں اللہ کی مان کر، اللہ کی فرمانے کے مطابق، اللہ کے فرمانے کے مطابق زندگی گزار کے جاتے ہیں، فرمایا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، ایسے لوگوں کو اللہ اگر کوئی غلطیاں ہوں بھی تو معاف فرمائے گا، وَرِضْوَانٌ، اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ کی خوشنودی نصیب ہوگی۔ اور سن لو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ لگتی بڑی اس کی شادابیاں اور رعنائیاں دنیا کی، لیکن یہ دنیا کا سامان سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ یہ بات اللہ نے ہمیں مثال دے کر سمجھائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی عادت مبارکہ تھی، اکثر مثالوں کے ذریعے سمجھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے تھے، آپ کے صحابہ بھی ساتھ تھے، ایک مردہ بکری کا بچہ جس کے بالکل چھوٹے چھوٹے کان تھے وہ پڑا ہوا تھا، تو آپ نے اس کے کانوں سے پکڑ کر فرمایا کہ ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں لے لے؟ تو صحابہ فرمانے لگے ما نحب انہ لنا بشیء، ہم تو کچھ دے کر بھی نہیں لینا چاہتے، کچھ کسی چیز کے مفت میں بھی نہیں لینا چاہتے۔ وما نصنع بہ، ہم اس کا کیا کریں گے، ہم اس کا کیا کریں گے، ہم ویسے بھی نہیں لینا چاہتے۔ تو آپ فرمانے لگے اتحبون انہ لکم، تمہیں مفت میں چاہیے یہ؟ تو صحابہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو عیب والا تھا، چھوٹے چھوٹے کان ہیں، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو عیب والا تھا، چھوٹے چھوٹے کان ہیں، یہ تو ہے بھی مردہ، تو ہم اس کا کیا کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر آگے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیک، جتنا تمہیں یہ ناپسند لگ رہا ہے، تمہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا، اللہ کو اس سے بھی زیادہ دنیا اچھی نہیں لگتی، اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم تر۔ تو یہ مثالیں دے دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھاتے ہیں اور
مختلف موقعوں پر مختلف انداز میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر آپ فرمانے لگے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک ایک پر کے مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی، ما سقل کافر من شربت ماء، ایک گھونٹ پانی بھی کافر کو نہ دیتا۔ اگر دنیا کی کوئی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کافر کو کبھی ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ تو یہ دنیا جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الدنیا حلوۃ حضرت، یہ دنیا بہت میٹھی لگتی ہے، یہ بہت میٹھی لگتی ہے، وخضرۃ، اور بڑی سبز و شاداب لگتی ہے، لیکن وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، یاد رکھو اللہ تمہیں اس دنیا میں بھیج کر فَيَنْظُرُ، پھر دیکھنا چاہتا ہے كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ تم عمل کیسے کرتے۔ گویا یہ دنیا آزمائش ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں یہ دنیا آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو سرسبز و شاداب بنایا ہے اور میٹھا بنایا ہے، بڑی میٹھی ہے، تو اللہ تمہیں اس میں بھیج کر دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیف تعملون، کہ تم عمل کیسے کرتے ہو اس دنیا میں رہ کر۔ فاتقوا الدنیا، لہذا دنیا کے اس فتنے سے بچ کے رہو، دنیا کے اس فتنے سے بچ کے رہو۔ واتقوا النساء، اور دنیا کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ فإن اول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، بنو اسرائیل میں بھی سب سے پہلا فتنہ جو آیا تھا وہ عورتوں کا فتنہ آیا تھا۔ لہذا دنیا کو ایک فتنہ سمجھو، ایک آزمائش سمجھو کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس دنیا میں کیسے زندگی گزارتے ہو۔ اب جس کسی کو یہ پتہ ہو کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیو، جسے پتہ ہو کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیمرہ لگا ہوا ہے، جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اور ہم ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ کوئی کام ایسا نہ کریں کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی آنکھ جو آپ کو، مجھ کو، سب کو دیکھ رہی ہے، وہ اس کیمرے کی آنکھ سے کہیں زیادہ تیز۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ہمیں کہ کیف تعملون، کہ تم کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خیر خواہی فرماتے تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ معاملات خیر خواہی کے معاملات تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے، او عابر سبیل، یا جیسے ایک مسافر رہتا ہے کہ کوئی لمبے چوڑے عزائم نہیں رکھتا۔ مسافر آدمی سمجھتا ہے کہ میں 2 4 5 10 دن کے لیے یہاں ہوں اور بس کرائے پر ہی گزارا کر لوں گا، یہ بھی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مسافر آدمی اپنے سامان کو کم سے کم رکھتا ہے، اپنی ضرورتوں کو سمیٹ کے رکھتا ہے۔ تو ایسے دنیا میں رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے یا ایک مسافر رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی، پھر وہ اپنے دوستوں کو سمجھایا کرتے تھے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کرتے تھے اور ان سے کہا کرتے تھے، بھائیو اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لو تو پھر صبح کا انتظار نہ کرو کہ صبح ہوگی تو میں یہ کام اچھا کر لوں گا، نہیں، اب اگر ابھی موقع ملا ہے کر گزرو، فلا تنتظر الصباح، کچھ پتہ نہیں صبح آئے گی کہ نہیں، فرمایا جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ، اور جب صبح کر لو فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، پھر شام کا انتظار نہ کرو۔ فرمایا خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اپنی صحت میں اتنا عمل کر لو کہ بیماری میں اگر کوئی کمی بھی ہو گزارا ہو جائے، صحت میں اتنا عمل کر لو کہ بیماری میں اگر کوئی کمی بھی رہ جائے گزارا ہو جائے۔ فرمایا وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، زندگی میں اتنی نیکیاں جمع کر لو کہ مرنے کے بعد بھی وہ کام آ جائے کہ زندگی میں اللہ نے زندگی دی ہے تو اس میں اتنی نیکیاں کر لو کہ مرنے کے بعد بھی کام آ جائیں۔ تو مسند احمد میں یہی الفاظ اور ایک جملہ اس کے ساتھ الگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ ان سے مسند احمد کے مطابق آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی اور ایک مسافر رہتا ہے۔ ایک جملہ اور فرمایا وعد نفسک من اہل القبور، ہمیشہ اپنے آپ کو قبر والوں میں سے سمجھ، کچھ پتہ نہیں کہ اب آپ زندہ ہیں، اگلے مرحلے اگلے لمحے آپ زندہ نہ ہو، ہر وقت اپنے آپ کو قبر والوں میں سے سمجھو۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ خیر خواہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی نمونہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے بھی اسوہ ہیں۔ اپنے صحابہ کی خیر خواہی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی رہنمائی فرمائی اور دنیا کو ثابت کیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں، ہمیشہ دنیا سے بے رخی رکھی اور فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے کوئی بستر تیار کر دیں۔ تو آپ پتہ کیا فرماتے ہیں، آپ بھی سن لیجئے، فرماتے ہیں مالی والی دنیا، مجھے دنیا سے کیا تعلق، میرا دنیا سے کیا تعلق، ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت الشجرہ، فرمایا میری تو وہ مثال ہے کہ جیسے ایک شخص، ایک سوار سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے ٹھہرا، ثم راح وترکھا، پھر وہاں سے اٹھا اور چل دیا، سفر اپنا جاری رکھا۔ میری یہ مثال ہے، میرا دنیا سے کیا تعلق، یعنی درخت کے سائے میں آرام کرنے کی طرح، فرمایا جس طرح وہ ہمیشہ نہیں بیٹھا رہتا، تو دنیا کی بھی یہی مثال ہے۔ دیکھیں کتنی زبردست مثال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر رونے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عمر روتے کیوں ہو؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کیسر و کسرا کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں، اور آپ اللہ کے سب سے قریبی شخصیت ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ کے یہ نشان پڑے ہوئے، اور کیسر و کسرا جو ایران اور روم کا بادشاہ ہیں، ان کے کیا کیا ان کے پاس نعمتیں ہیں اور بادشاہت۔ تو آپ نے فرمایا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، کیا تجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ انہیں یہ سب کچھ دنیا میں ملے اور ہمیں آخرت میں ملے؟ یعنی یہ دنیا ہمارے لیے سجن المؤمن، مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ قید، مومن کے لیے یہ قید ہے، اور کافر کے لیے یہ مزے کی جگہ۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی کہ دنیا کی میرے نزدیک کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہمیشہ آخرت کے لیے عمل کا حکم دیا۔ یہ جملہ آپ پلے باندھ لیں، جو کرنا ہے آخرت کے لیے کریں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقی، اللہ فرماتا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، یہ جو تمہیں دنیا میں یہ جو دولت، یہ چیزیں دنیا کی دی گئی ہیں، یہ دنیا کا عارضی سامان ہے، معمولی وزینتہا، اور اس کی زینت کے کچھ سامان ہیں۔ وما عند اللہ خیر، اور یاد رکھو یہ دنیا میں تمہیں معمولی ملا ہوا ہے، آخرت میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہت کچھ ہے۔ خیر، وہ بہتر بھی ہے، وہ ابقا، اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، یہ سورہ قصص ہے۔ فرمایا کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ دنیا کی یہ تمہیں شادابیاں رعنائیاں جو نظر آتی ہیں یہ معمولی چیزیں، اللہ کے ہاں جو آخرت میں ملنا ہے وہ کہیں بہتر ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ دنیا کا مال تو ختم ہونے والا ہے۔ ہمیشہ آخرت کی فکر کی اللہ تلقین فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور خود بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگو اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اور اسی کا حکم مانو اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد کو کوئی بھی نہ آئے۔ اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب نہ آ جائے اور کوئی تمہاری مدد کو بھی نہ آئے، اس سے پہلے اللہ کا حکم مان لو اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ پھر فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، سن لو تمہارے رب نے تمہاری طرف جو کچھ نازل کیا ہے اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، ان کے مطابق عمل کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر کوئی عذاب آ جائے۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور تک نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ان تقول نفس، پھر ایک شخص کہنے لگے یا حسرتا علی ما فرطت، ہائے افسوس جو میں نے کوتاہی کی، فی جنب اللہ، اللہ کے حق میں،
वइन कुन्तु लमिनल साखिरीन, यकीनन मैं तो लोगों का मजाक उड़ाया करता था, मैं तो लोगों का मजाक उड़ाया करता था कि ये तुम किन कामों में लगे हुए हो, दुनियादारी में आकर लोगों का मजाक उड़ाता था। औ तकूला, या कोई जान कोई नफ्स यूं ना कहे, लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तकीन, अगर अल्लाह मुझे हिदायत देता तो मैं मुत्तकी बन जाता। यानी उस वक्त जो ये कहना है, अब अल्लाह ने जो तुम्हें तवानाइयां दे रखी हैं, सेहत दी हुई है, इससे फायदा उठा लो, इससे पहले कि तुम पर अल्लाह का अजाब आए और तुम फिर इस तरह की बातें करने लग जाओ। औ तकूला, या कोई नफ्स यूं कहे, ही न तरल अजाब, जब वो अजाब को देखे और कहने लगे, लौ अन्न ली कर्रतन, काश मुझे एक मौका और मिल जाता। अजाब आए तो उस वक्त कहने लगे, काश एक मौका और मिल जाता, फअकून मिनल मुहसिनीन, तो मैं बड़ी नेकियां इकट्ठी कर लेता, बहुत नेकी करने वालों में से हो जाता। ये सूरह ज़ुमर है और आयत नंबर 54 से 58 तक सूरह ज़ुमर जाकर पढ़ें, इसको देखें अल्लाह ने कितना हमें झंझोड़ा है और हमें हिलाया है कि कहीं कल को तुम ये ना कहो, ये ना कहो, ये ना कहो, लिहाजा अब ही अपने आप की इस्लाह कर लो। ये दुनिया आर्जी है, इसकी कोई हकीकत नहीं, ये बेहैसियत है, इसका कोई अच्छा अंजाम नहीं है, लिहाजा आखिरत की फिक्र करो। यही बात अल्लाह के नबी भी और अल्लाह तबारक व तआला भी बार बार हमें समझाते हैं और बार बार हमें यही बताते हैं कि ये दुनिया बेहैसियत है, इसकी कोई हैसियत नहीं। एक रिवायत में आता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये पूछा कि अल्लाह सबसे निचले दर्जे का जो जन्नती होगा वो कैसा हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सबसे आखिर में जो जन्नत वाला होगा, जन्नत में जाने वाला, जब जन्नती सारे जन्नत में चले जाएंगे तो उस शख्स को लाया जाएगा और कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जा। तो वो कहने लगेगा, अल्लाह लोगों ने घर संभाल लिए, अपनी अपनी नेमतें उन्होंने हासिल कर ली, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तो अल्लाह फरमाएगा कि क्या मैं तुझे दुनिया की बादशाहों में से एक बादशाह की जो ममलकत है वो तुझे दे दूं। तो वो कहेगा मैं राजी हूं, मैं राजी हूं। तो अल्लाह फरमाएगा, जा दुनिया के बादशाहों में से एक बादशाह की ममलकत, उस जैसी एक और, उस जैसी एक और। मैंने रिवायत को गौर से देखकर उसको गिना, 5 मर्तबा फरमाया, उस जैसी एक और, उस जैसी एक और, उस जैसी एक और, 5 जगह पर फरमाया कि मैं तुम्हें देता हूं। ये अल्लाह फरमाएगा और फिर फरमाएगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, फिर फरमाएगा, हादा लका, ये ले, और वह अशर अमसाल ही, इस जैसी 10 हुकूमतें और भी तुम्हें देते। यानी ये सबसे कम तर जन्नती की मैं बात कर रहा हूं। अल्लाह ये बता रहा है कि जन्नत कितनी कीमती शय है कि अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाएगा कि इस जैसी 10 हुकूमतें मैं तुम्हें, ममलकतें तुम्हें देता हूं। और फरमाया, वाला का मश्तहत नफ्सुक, जो तेरा जी चाहे तू खा पी और रहे, वह लज्जत आइनुक, और जो तेरी आंख को लज्जत महसूस हो करे, यानी आला तरीन नेमतों में जाकर तुम रहो। ये सबसे कमतर जन्नत की जन्नत वाले की बात है। तो अगर हमें फिर भी जन्नत की तरफ रग़बत नहीं है तो और हमें किस चीज़ की रग़बत है।
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنتوں میں داخل فرمائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والا جو آخری شخص ہوگا اس کی کیفیت بتائی کہ وہ لایا جائے گا، کبھی چلے گا کبھی گرے گا، آگ کے تھپیڑے اس کو دبا رہے ہوں گے، آگ کے تھپیڑے اسے مل رہے ہوں گے اور وہ آگے ہو جائے گا۔ جب آگ کو عبور کر کے آگے ہو جائے گا تو پیچھے مڑ کے دیکھے گا اور کہے گا بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دے دی، اور کہے گا اللہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں کہ میں اس آگ سے آگے چلا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اس کے قریب ایک درخت لایا جائے گا، بلند کیا جائے گا، تو اللہ سے کہنے لگے گا اے اللہ مجھے اس درخت کے سائے کے قریب کر دے اور اس کے قریب جو بہنے والا پانی ہے تاکہ میں سائے میں چلا جاؤں اور پانی پیوں۔ تو اللہ فرمائے گا تیری اس کے بعد اور تو کوئی خواہش نہیں ہوگی، تو وہ کہے گا کہ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ پھر اللہ اس کو قریب کرے گا، وہ پانی پیے گا، درخت کے سائے میں بیٹھے گا، پھر ایک اس سے بہتر درخت اعلیٰ اس کے سامنے بلند کیا جائے گا، تو وہ کہے گا اللہ اس کے مجھے قریب کر دے۔ 4 مرتبہ 3-4 مرتبہ اس طرح وہ کرے گا اور ہر دفعہ وعدہ خلافی کرے گا اللہ سے کہ میں پھر اور نہیں مانگوں۔ آخری مرتبہ ایک درخت جنت کے دروازے کے قریب اس کے سامنے بلند ہوگا، تو یہ خواہش کرے گا کہ اللہ مجھے اس کے قریب کر دے اور تاکہ میں اس کے قریب ہو جاؤں، اور وہاں جب وہ قریب اللہ اس کو پھر وہی وعدہ خلافی کا اور کہہ کر پھر اللہ کر دے گا قریب، تو پھر وہ کیا دیکھے گا کہ جنت والوں کی آوازیں آ رہی ہیں جنت میں سے، جنت کے دروازے کے اندر کی طرف سے جنت والوں کی آوازیں آ رہی، تو وہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو اللہ فرمائے گا تجھے کون سی چیز راضی کرے گی، تو ہر وقت خلاف ورزی کرتا ہے وعدے کی، اور تو کب راضی ہوگا؟ تو پھر اللہ ساتھ ہی فرمائے گا جا تجھے دنیا اور اس جیسی ایک اور دنیا دے دیتا ہوں۔ تو وہ یقین نہیں کرے گا، وہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے اور پھر ہنسنے لگ گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود پوچھنے لگے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں ہنسا کیوں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ہاں جی بتائیے۔ وہ کہنے لگے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سنایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ہنسے تھے۔ ہم نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی آپ ہنسے کیوں ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ سے جب یہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ تو مذاق کرتا ہے، تو رب العالمین ہے، تو اللہ بھی ہنسے گا۔ اس کی یہ بات سن کر اللہ بھی ہنسے گا اور فرمائے گا نہیں میں تجھ سے مذاق نہیں، میں تو علی کل شیء قدیر ہوں، ہر چیز پر قادر ہوں، جو چاہوں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنتوں میں داخل فرمائے اور جنت والوں میں سے بنا دے، جس مرحلے میں بھی بنائے ہم سب کو جنت والوں میں سے بنا دے۔ دیکھیں ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ایک دوزخی کو لایا جائے گا اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں کھانے والا، سب سے زیادہ عیاشی کرنے والا وہ شخص ہوگا۔ ایک ڈبکی لگائی جائے گی جہنم میں سے، اس کو لگا کر نکال دیا جائے گا جہنم سے اور کہا جائے گا تجھے کوئی خیر، تجھے کوئی اچھائی کبھی دنیا میں ملی؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں اے اللہ کے
نہیں ہے اللہ یا رب واللہ لا، اللہ کی قسم نہیں اے میرے رب، ایسا کبھی بھی نہیں، مجھے کبھی کوئی نعمت ملی ہی نہیں. یعنی گویا جہنم کی ایک ڈبکی سے دنیا کی وہ ساری نعمتیں بھول جائے گی. اسی طرح ایک اور شخص جنتی لایا جائے گا جو دنیا میں سخت ترین زندگی گزاری ہوگی، اس نے مشکل ترین زندگی جس نے گزاری ہوگی، اسے لایا جائے گا اور جنت میں سے ایک غوطہ دیا جائے گا، اور پھر اللہ پوچھے گا یعنی تجھے کبھی کوئی تکلیف آئی؟ تو وہ کہے گا اللہ کی قسم مجھے کبھی کوئی تکلیف آئی. یعنی اتنی بڑی جنت اور اتنی سخت جہنم، لیکن یہ حقیقت جان لینے کے بعد بھی ہم وہ کام کریں جو جہنم کی طرف جانے والے ہوں، یہ ہمارا بنتا ہے. میرے بھائیو، اللہ سے ڈر جاؤ. آخری بات میں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا چار آدمیوں کے لیے، میں اختصار کے ساتھ کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، دنیا جو ہے چار لوگوں کے لیے. عبد رزقہ اللہ مالا و علما، ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا، اور وہ اپنے رب سے ڈر کر مال بھی خرچ کرتا رہا، علم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا. فرمایا یہ افضل المنازل، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان، سب سے اعلیٰ درجے کہ مال بھی ملا، علم بھی ملا، اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گیا. اور دوسرا فرمایا کہ رزقہ اللہ علما، اللہ نے اسے علم تو دیا، ولم یرزقہ مالا، مال نہیں دیا. اب وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تو اگر مجھے مال بھی دے دے جیسے وہ نیکیاں کرتا تھا میں بھی کروں، تو اگر مجھے مال بھی دے دے. ملا نہیں، علم دیا، مال نہیں دیا، مال ملا نہیں. کہتا ہے اللہ اگر تو مجھے مال بھی دے دے، میں جیسے وہ نیک کام کرتا ہے اللہ کی راہ میں، تیری راہ میں لگاتا ہے، میں بھی لگاؤں. فرمایا یہ دونوں اجر میں برابر ہیں. اور تیسرا وہ شخص ہے، فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا، علم نہیں دیا. فرمایا وہ نہ اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے مال کو غلط جگہوں پر لگاتا ہے، اور یہ شخص اخبث المنازل، گھٹیا ترین جو درجہ ہو سکتا ہے، یہ ان درجوں میں سے کم ترین گھٹیا ترین آدمی ہے جو یہ شخص ہے جس نے اپنے مال کا غلط استعمال کیا، اللہ کو ناراضگی کے کاموں میں لگا. اور چوتھا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے نہ مال دیا نہ علم دیا، اور وہ یہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ اگر تو مجھے مال دے، جیسے یہ عیاشی کرتا ہے، جیسے یہ فلمیں دیکھتا ہے، جیسے یہ یعنی غلط کاموں میں اپنے مال کو لگاتا ہے، تو میں بھی یہ کام کروں، تو یہ گناہ میں دونوں برابر ہیں. جیسے وہ اجر و ثواب میں برابر تھے، ایسے ہی یہ گناہ میں. تو میرے بھائیو، یہ دنیا کی مثال تفصیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے کہ دنیا ان چار قسم کے لوگوں کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو پہلی دو قسم کے لوگ ہیں ان میں سے بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں. یہ دنیا عارضی چیز ہے. آج کا میرا یہی آپ کے نام پیغام تھا کہ اس دنیا میں دل نہ لگائیں. یہ اگر اللہ نے آپ کو شادابیاں رعنائیاں دی ہوئی ہیں دنیا کی، اللہ کا شکر ادا کریں، اچھی جگہ پر مال خرچ کریں، اچھی جگہ پر لگائیں، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزار کے جائیں. وگرنہ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے اور ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.